حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باء وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اور جملہ قسم کی عبادت اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے، اور جس رب ذوالجلال نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو مزین کیا، اس کو کئی قسم کی رنگینیوں سے سجایا، اور اس سرزمین پر بے شمار مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود میں لا کر ان کی روزیوں کو مہیا کیا۔ اس مختصر سی تعریف کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، یہ خطبہ جمعہ ہے، لہٰذا میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے خطبے کے چند آداب آپ کے سامنے رکھ دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے میں 7 روز مقرر کیے ہیں، اور 6 روز ظہر کی نماز 4 رکعت فرض کی ہے، لیکن جمعے کے روز اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکعت فرض کی ہے۔ لہٰذا
ہم کو تو لگتا ہے کہ 2 رکعت کا ثواب ہمارا کم ہو جائے گا، کیونکہ 6 روز 4 رکعت ہیں. لیکن گھبرائیے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس 2 رکعت کے عوض میں اس کے بالمقابل اس خطبہ جمعہ کو رکھا ہے. لہذا جیسا کہ ہر روز 4 رکعت کا ثواب آپ کو ظہر کی نماز میں ملتا ہے، ٹھیک جمعے کے روز بھی 4 رکعت کا ثواب اس بندے کو ملے گا جو خطبہ آداب کو ملحوظ رکھتا ہوگا. جیسے کہ نماز میں سکون، سنجیدگی، وقار اور بالکل طمانینت کے ساتھ اور بغیر کسی اشارے، کنایے اور سلام کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، خطبہ جمعہ بھی ویسے ہی سکون کے ساتھ سننا پڑے گا. تب جا کر کے اس بندے کو نماز کا ثواب ملے گا اور 2 رکعت کا یا خطبے کا ثواب ملے گا. ورنہ جو انسان بیٹھنے کے بعد ادھر ادھر سے اشارے بازیاں یا اس سے سلام اس سے کلام یا اور بھی کچھ اگر حرکات کرتے ہیں تو وہ خطبہ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بیٹھنے کا بھی جو انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم کو ٹیک لے کر کے یا ہاتھ باندھ کر کے اس طریقے سے خطبہ جمعہ نہیں سننا چاہیے، نہ بیٹھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، وہ بات الگ ہے. بہرحال یہ چند ہدایتی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس بات کی طرف آئیے جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 103. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیغام دیے ہیں، 2 حکم صادر فرمائے ہیں، اور وہ دونوں پیغام ہمارے اور آپ کے لیے فائدے مند ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پیغاموں کی غرض و غایت بھی بتلا دی ہے، اس کا مقصد بھی بتلا دیا. پہلا حکم ہے، پہلا پیغام ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، اور دوسرا پیغام ہے دعا کے تعلق سے. تو چند باتیں مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے. پہلا حکم اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے ہمارے پیغمبر آپ اپنے امتیوں سے، ان مومنین سے، اپنے صحابہ سے زکوٰۃ کا مال لے لیجئے. کیوں لیجئے؟ اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ صاحب حیثیت پر اور سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. لہٰذا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس کے اوپر ادا کرنا بھی فرض ہے. وہ اب اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. کیوں؟ کہ بغیر زکوٰۃ ادا کیا ہوا مال وہ اس کے لیے گندا ہے. اللہ فرماتے ہیں تزکیہم بہا، کہ آپ زکوٰۃ کا مال لے کر کے ان کا بقیہ مال کو صاف ستھرا کر دیجئے، اس میں سے میل اور کچیل ختم ہو جائے گا. اب وہ مال جو بقیہ رہے گا وہ بالکل صاف اور ستھرا ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں رہے گی. اب جو مال بچے گا جو صاف اور ستھرا رہ گیا ہے اور زکوٰۃ کا مال دوسرے کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اب وہ جو بقیہ مال بچے گا اللہ اندرونی نفس کے حساب سے فرماتے ہیں وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ پہلے مال کی زکوٰۃ لے کر کے اس مال کو صاف کر لیجئے، اور پھر جو مال بچے گا اور جو بقیہ مال وہ استعمال کرے گا صاحب مال، وہ اندرونی اعتبار سے بھی اس کا نفس اور جسم صاف اور ستھرا ہوگا. تو دیکھیے فائدہ کتنا ہے. مال کی زکوٰۃ ادا کرنے پر مال بھی پاک صاف، اور پاک صاف کو مال استعمال کرنے والا بھی اندرونی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی پاک صاف. اور اگر یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے تو گویا وہ گندا مال اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور جو ناپاک اور گندا مال اپنے لیے استعمال کرے گا اس کے جسم کی بھی اللہ خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اے ایمان والوں، ہم نے جو تم کو پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے اس کو کھاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم حلال اور پاکیزہ روزی کھا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ دیکھیے یہاں تین چیزیں ہیں، ایک حلال مال کھانا، دوسرا اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اور تیسرا اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر تینوں میں سے ایک چیز کم ہو جاتی ہے تو یہ حکم پورا نہیں ہوگا اور یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ شکریہ اسی وقت ادا ہوگا جب ایک مومن حلال روزی کھائے گا، عبادت اسی وقت ادا ہوگی جب ایک مومن حلال روزی کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ پاک مال وہی استعمال کر سکے گا جو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا اور اللہ کی عبادت کرنا چاہے گا۔ تو تینوں لازم اور ملزوم ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ صادر فرمایا کہ آپ اپنے بھائیوں سے، صحابہ سے، مومنین سے ان کے مال کی زکوٰۃ لے لیجئے اور ان کے مال کو صاف اور ستھرا کر دیجئے۔ اب وہ مال جو بچے گا تو وہ بقیہ مال کھا کر کے ان کا اندرونی نفس بھی پاک اور صاف اور ستھرا ہوگا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، صدقات ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ النار، کہ صدقے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ صدقات و خیرات میں حصہ لینا چاہیے اور اس میں مال میں کمی بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے کہ زکوٰۃ کا مال، خیرات کا مال، عطیات کا مال ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غیبی امداد اس بندے کی کرتے ہیں۔ یہ تو پہلا حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ اے ہمارے پیغمبر آپ ان کے حق میں دعا کر دیجئے، آپ کی دعا کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون نازل ہو جائے گا۔ اب صحابہ اکرام اس وقت جو تھے اور جن جن کے اندر جو کمیاں تھیں، اس اعتبار سے انہوں نے، صحابہ نے، صحابیات نے تو اپنے حق میں دعا کر لیے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعا کے حقدار کیسے بنیں گے؟ اور دعا میں اثر ہے، اعتقاد ہو، مومن کا ویسا توکل ہو، اور آپ دیکھ لیتے ہیں، دیکھیے کہ غیر بھی ہماری دعاؤں کے اثر کی وجہ سے اور اللہ پر توکل کی وجہ سے یا دعاؤں پہ اثر کی وجہ سے آج ہمارے پاس بہت سے لوگ بھیڑ لگاتے ہیں کہ دعا کر دیجئے ہمارے حق میں۔ اس میں جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے انسان کو، لیکن سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دعا صحابہ اکرام کے لیے کی، صحابیہ کے لیے کی، وہ تو فائدہ اٹھا لیے۔ آج ہم کو اللہ کے نبی کی دعا کا اثر کیسے ہوگا اور ہم کیسے فائدے مند ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے جو دعا کی ہے نا، آج اگر ہم ان کو اپنے اعمال میں شامل کر لیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو قیامت تک پیدا ہونے والا مومن اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ چلیے میں حدیث شروع کرتا ہوں اور طریقہ بھی دیکھ لیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باء و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرمائے۔ دیکھیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور یہاں قید نہیں ہے کہ اسی بندے پر یا فلانے وقت کے بندے پر، اللہ کے نبی نے مطلق فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو کسی سامان کو بیچتے وقت یا کسی سامان کو خریدتے وقت یا اپنا دیا ہوا مال یا اپنی دی ہوئی چیز کو مانگتے وقت یا تقاضا کرتے وقت نرمیت کا پہلو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے۔ اور یہ تینوں معاملے بڑے سنگین ہیں۔ انسان جب کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، وہ چیز پسند نہیں آتی، وہ پسند نہیں آتی، وہ دیکھا
دکاندار بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، گراہک کو پسند نہیں آتی تو وہ بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے عاریتاً ادھار کوئی چیز کسی کو دی ہے یا پیسہ کسی کو دیا ہے 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، وقت میں وہ پیسہ وہ چیز نہیں مل پاتی تو سامان والا بھی اب غیظ و غضب میں آنے لگتا ہے، معاملہ بگڑنے لگتا ہے، کشیدگی معاملہ کشیدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں، اے میرے امتیوں، اگر تم اپنے مال کو بیچ رہے ہو یا دوسرے سے مال خرید رہے ہو یا اپنا مال کسی کو ادھار دیا ہے یا پیسہ ادھار دیا ہے، لیکن جب وہ وقت نکلتا جا رہا ہے آپ تقاضا کرتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی اگر تم نرمیت کا پہلو اختیار کرو گے تو اللہ کی رحمت کی دعا کے حقدار بنو گے۔ تو آج بھی اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہم کو ہو سکتا ہے اس بنیاد پر۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرن صلی قبل العصر 4، یہ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے، صلاۃ عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کا اہتمام کر لیتا ہے۔ سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ تو 10 یا 12 ہیں پورے 5 نماز میں۔ فجر کے پہلے 2 رکعت، ظہر کے پہلے 4 رکعت، اور اگر 2 پڑھ رہے ہو تو 10 ہو جائیں گی، اور 4 پڑھو گے تو 12 ہو جائیں گی پوری۔ ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے سنت موقدہ کے تعلق سے بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس نفل کے تعلق سے فرمایا جو سنت موقدہ نہیں ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کا اہتمام کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ اس کے حق میں رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، کسی ارے غیرے کی نہیں، کسی ہم جیسے گنہگار اور خطا کار کی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی جس بندے کے حق میں دعا کر دے جائز دعا وہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی وہ دعا بھی رد کر دی گئی ہے جس کو اللہ کو قبول نہیں کرنا تھا۔ جیسے کچھ منافقین کے حق میں آپ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے رد کر دی، لیکن یہاں اب رد کرنے کا سوال نہیں ہے۔ اگر ہم مومن ہیں اور اللہ کے نبی کی دعا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو اختیار کیجیے۔ تیسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ فقامت فصلت وانابت رش فی وجہ الماء، ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا وقام فصلی واناب رشت فی وجہ الماء۔ اللہ کے نبی نے اس جوڑے کے حق میں دعا فرمائی ہے، اس خاوند اور بیوی کے حق میں دعا فرمائی ہے کہ جو مرد یا جو خاوند رات کو اٹھ کر کے 2 رکعات نفل پڑھ لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کاش اس نفل میں، اس کار خیر میں، اس ثواب میں میری شریک حیات بھی شامل ہو جائے، میری بیوی بھی شامل ہو جائے تو کتنا بہتر ہوتا، تو یہ سوچ کر کے وہ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اور اگر بیوی نیک ہے اور اس کے اندر سستی نہیں ہے تو قامت وصلت، وہ اٹھ جاتی ہے اپنے شوہر کے کہنے پر اور وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہے۔ وَإِنَبَتْ، لیکن اگر بیوی انکار کر دے، دیکھیے اب یہاں تھوڑا سا نازک معاملہ ہے۔ کیوں؟ آپ کی بات کو ٹھکرایا؟ نہیں، ہم سے زیادہ مستعد، ہم سے زیادہ چوکنی، ہم سے زیادہ محنت والی بیوی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم پورے باہر کا کام کاج سنبھالتے ہیں، صبح فجر سے لے کر ایک نیک بیوی کو یا ایک بیوی کو اپنے بچوں کی تیاری کرنا ہے، اپنے شوہر کا انتظام کرنا ہے، ساس سسر کا انتظام کرنا ہے، آنے والے مہمانوں کا انتظام کرنا ہے۔ وہ صبح سے لے کر سوتے وقت تک کی پوری محنت میں لگی رہتی ہے۔ ظاہر بات ہے
اس کو بھی سستی کا تقاضا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، محنت کر کر کے وہ بھی تھک جاتی ہے. اگر سستی کی وجہ سے انکار کر دے تو اس پر غصہ مت ہوئیے. اللہ کے نبی نے فرمایا رشا فی وجہ الماء، سستی کی وجہ سے اگر وہ انکار کر رہی ہے تو ہلکے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر ماریے. یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اپنایا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نیک بیوی رات کو اٹھ کر کے 2 رکعت نفل اہتمام کرتی ہے، 4 رکعت جو بھی پڑھتی ہے، اور وہ بھی سوچتی کاش اس ثواب میں میرا شوہر بھی شریک ہو جاتا، اور وہ یہ سوچ کر کے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اور وہ نیک خاوند ہے، نیک شوہر ہے، اپنی بیوی کے کہنے پر وہ اڑ جاتا ہے اور نفل پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ بھی محنت کی وجہ سے تھکا ہوا ہے، نہیں اٹھ پاتا، تو اس کو بھی اللہ کے نبی نے وہی طریقہ بتایا کہ رشت فی وجہ الماء، کہ اس کے چہرے پر ہلکے پانی کے چھینٹے مار. یہ ادا، یہ کام اگر کوئی نیک مرد، کوئی نیک بیوی اگر رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا رحم اللہ امرأتن، اللہ ایسے شوہر کے اوپر بھی رحم فرما، ایسی بیوی کے اوپر بھی رحم فرما. تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ بھی اپنائیے، اس میں ہماری بھی مستعدی اور ہماری بھی نیک بختی کا ثبوت ملتا ہے، اللہ سے تقرب کا ذریعہ بھی ہم کو ملتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہم ہوتے ہیں جب حالات سجدے میں ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری بیوی بھی اس طریقے سے اس زمرے میں شامل ہو جاتی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس فارمولے کو دیکھ کر کے ہمارے یہ نونہال بچوں کے اندر بھی وہی تربیت پیدا ہوگی انشاءاللہ. یہ طریقے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسے طریقے اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دعا فرمائی اور رحمت کی دعا کی. 4 حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر اللہ بها سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ خوش و خرم رکھے. دیکھیے یہاں بھی دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے، سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، فحافظها، اور اس کو یاد کر لیتا ہے، اور یاد نہیں ہوتی ووعاها، قلم بند کر لیتا ہے، تحریر کر لیتا ہے، وعداها، اور حفاظت کرنے کے بعد، قلم بند کرنے کے بعد پھر تیسری اس کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اداها، لوگوں تک اس کو شیئر کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے. اگر یہ کوئی بندہ میری حدیث کے تعلق سے کرتا ہے تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کو خوش و خرم کر دے، اس کی زندگی کے اندر شادابی پیدا کر دے، اس کی زندگی کے اندر خوشحالی پیدا کر دے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے سننے کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے ایسے فارمولے اپناتا ہے اور کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. 5ویں حدیث، جو آج ہماری غفلت کا ہم اپنے آپ کو شکار بنا لیے ہیں اور سستی کا مظاہرہ، اور جس میں نہ ہمارے والدین کی پکڑ ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی پکڑ ہے، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے آج کے نوجوانوں کی، کہ جو اس طریقے سے بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی اس وقت، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل کرنا. اللہ کے نبی نے کب دعا کی اور کس وقت کے لیے دعا کی؟ کہ اے اللہ تو میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل کر. اب امت میں سارے مخلوق، سارے انسان داخل ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ صبح کا وقت کون سا ہے. اللہ قسم کھا کر سورہ فجر کے اندر فرماتے ہیں والفجر، قسم فجر کے وقت کی. اور فجر کو عربی میں اس وقت کو کہا گیا ہے جو سورج نکلنے سے ٹھیک 1.25 یا 1.5 گھنٹہ پہلے جو کا وقت ہے وہی فجر کا وقت ہے، اور وہی اردو میں صبح کا وقت ہے. لیکن آج غفلت کے ہم شکار اور سستی کے شکار اتنے ہو چکے ہیں کہ 2:30 بجے 2 بجے رات تک موبائل میں کھیلتے کھیلتے
اپنی رات کو گزار دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو ہم اپنی آرام گاہوں میں، اپنے بستروں میں آرام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی برکت آتی ہے، ہم کو ٹھوکر مار کے نکل جاتی ہے، اور اللہ کی برکت سے ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ فجر جو ہر بالغ کے اوپر اٹھنا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مول صاحب کیا صبح کے وقت اٹھنا فرض ہے؟ فجر کی نماز کس پہ فرض ہے بھائی؟ جانوروں پر؟ ارے جو فجر کی نماز جس پہ فرض ہے اس پر صبح کا اٹھنا فرض ہے۔ سورج نکلنے کی بات آنی ہی نہیں چاہیے یہاں۔ اگر آپ کو فجر کے عادی ہیں اور فجر پڑھنا ہے تو آپ کو سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھنا پڑے گا، فرض ہے مومن کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نازل کر۔ میرے بھائیوں اور خاص کر میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ اے نوجوانوں، یہ تمہاری ایک مستعدی کا وقت ہے، تم کو اپنے آپ کو بنانے کا وقت ہے، تم کو اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہونے کا وقت ہے۔ اور یاد رکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نوجوان کے تعلق سے بخاری شریف کے ایک حدیث کے اندر جہاں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا، وہاں وہ نوجوان بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ جس جوان کی زندگی ہمیشہ اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ تو ہم اور آپ اگر فجر کے وقت اٹھنے کے عادی نہیں ہیں تو بتائیے کیسے ہم اللہ کی عبادت کے حقدار، اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اللہ کے نبی کی رحمت کے حقدار، دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ فجر میں اٹھنے کے عادی بنیے، فجر پڑھنے کے عادی بنیے، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے حق میں دعا فرمائی ہے اس دعا کے حقدار بھی بنیے۔ اور بعض وقت بعض لوگ اپنے والدین بچوں کو اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو آپ ان کے حق میں دعا کیجئے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے میری اولاد کو تو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم ان دعاؤں کو ذریعے بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا کر سکتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم نے جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہم اور آپ ان حدیثوں کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ ضرور ہم اللہ کی رحمت کے دعا کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو ان حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔